کیا خانے کعبہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہمارا حق نہیں بنتا ہے؟ کہاں بنتا تو ہے، لیکن ہم آپ کو مکے میں آنے کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی راستہ ہے؟ کہا ایک راستہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا بات چیت۔ دیکھیے بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو، کہا کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ مان لیں تو پھر آپ کو مکے میں آنے کی پرمیشن ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا شرطیں ہیں تھوڑا بتاؤ۔ اب یہ شرطوں کو تھوڑا آپ دیکھیے گا میرے بھائیوں، بالکل جس طریقے سے آج ہمارے سر کے اوپر NRC، نمبر 2 ہمارے سر کے اوپر CAA، نمبر 3 ہمارے سر کے اوپر کسان کا معاملہ جس طریقے سے منڈلا رہے ہیں، اسی طریقے سے نبی کے اوپر بھی NRC CAA کی طرح یہ قانون تھے۔ سب غور سے سنیے گا۔ سہیل نے کہا نمبر 1 شرط ہے، اس سال آپ چلے جائیں، آپ کو مکے میں آنے کی پرمیشن، داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ اس سال آپ چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے آپ، اور 3 دن سے زیادہ نہیں رہ پائیں گے مکے میں۔ یہ تھی پہلی شرط۔ اگر آپ ہی بتائیے کہ آپ دلی جائیں گے ٹرین سے سفر کر کے دلی جائیں گے، کٹھیار اسٹیشن پر آپ پہنچے ہیں اور وہاں یہ قانون لگ رہا ہے کہ نہیں آج آپ چلے جائیں، کل آئیں گے آپ، اور دلی جو جائیں گے تو 3 دن وہاں رہیں گے، اس کے بعد چلے آئیں گے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ ٹکٹ بنائے ہیں، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اس سال آپ چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ شرط منظور ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسی شرط ہے؟ اتنی دور سے ہم آئے ہیں۔ غور سے سنیے گا آپ، ٹرین کا زمانہ نہیں تھا، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، اونٹ پر گھوڑے پر زیادہ سے زیادہ پیدل چل کر کے سفر کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حاجیوں سے میں نے پوچھا ہے، مکہ سے مدینہ 350 کلومیٹر کی مسافت ہے، 100-200 کلومیٹر نہیں، 350 کلومیٹر کی مسافت۔ صحابہ کرام آئے ہیں اور یہاں یہ قانون بن رہا ہے کہ اس سال آپ چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے منظور ہے ہمیں۔ دیکھ رہے ہیں کیا اور کوئی شرط ہے؟ کہاں کا کیا شرط ہے؟ کہا آئندہ سال جو آپ آئیں گے تلواریں ساتھ میں تو لائیں گے۔ اس زمانے کے لوگ تلوار ساتھ میں لے کے چلتے تھے، جیسے آپ آج بغیر موبائل کے نہیں چل سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے کے لوگ نبی کے زمانے میں تلوار ساتھ میں لے لیتے تھے۔ تو سہیل قانون بنا رہا ہے، دیکھیے اے اللہ کے رسول آئندہ سال جو آپ آئیں گے تلواریں ساتھ میں تو لائیں گے، لیکن تلواریں میان کے اندر ہوں گی، غلاف کے اندر، کوبھر کے اندر تلوار ہوں گی۔ آپ تلوار ننگی تلوار لے کے گھوم نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں، مکے کے لوگ ننگی تلوار لے کر کے گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی تلوار تو لائیں گے لیکن تلواریں میان کے اندر ہوں گی۔ بھائی کیسی شرط ہے؟ دیکھیے تلوار تو لائیں گے لیکن تلواریں میان کے اندر ہوں گی، اور مکے کے لوگ تلوار ننگی لے کر کے، ننگی تلوار لے کر کے گھومیں گے۔ شرطیں دیکھ رہے ہیں؟ کہا اور کچھ شرط ہے؟ کہا ہاں اور ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا فریقین میں، دونوں فریق میں 10 سال تک جنگیں بند رہیں گی، کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، اس میں ہم لوگ شانتی سے، امن سے، چین سے رہیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے منظور ہے، ہم تو لڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو عمرے کی نیت سے آئیں گے۔ اور کوئی شرط ہے؟ کہا ہاں اور ہے۔ کہا کیا؟ یہ سب سے ہارڈ شرط ہے، سب سے ہارڈ۔ سنیے، اے محمد ابن عبداللہ، وہ رسول نہیں مانتا تھا، اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کا کوئی آدمی، غور سے سنیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی اگر سہیل کے پاس آ جائے تو سہیل واپس نہیں لوٹ آئے گا، ہاں، اور اگر سہیل کی طرف کا کوئی آدمی محمد کے پاس چلا جائے تو قانون بن رہا ہے کہ آپ کو واپس کر دینا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح پاکستان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، ہندو، مسلم، جین، عیسائی، پارسی، بدھسٹ،
जो भी प्रताड़ित हो करके यहाँ आएंगे हम उनको भारत में शरण देंगे, लेकिन मुसलमानों का नाम वहाँ से गायब। बिल्कुल उसी तरह कानून बन रहा है। ऐ अल्लाह के रसूल, आपका कोई आदमी हमारे पास अगर आ जाए तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कोई आदमी अगर आपके पास चला जाए तो आपको वापस कर देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा हमें ये शर्तें भी मंजूर है। सहाबाए किराम ने ऑब्जेक्शन लगाया, ऐ अल्लाह के रसूल इतना गिर कर समझौता क्यों कर रहे हैं, इतनी नीचे हो करके समझौता क्यों कर रहे हैं कि इनका कोई आदमी अगर हमारे पास आए तो हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन हमारा कोई आदमी अगर इनके पास आए तो ये नहीं छोड़ेंगे। ये कैसा कानून बन रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ सहाबाओ बीच में तुम मत बोलो, मेरा मामला इनके साथ हो रहा है। शर्तें तय हो गई, वो भी लिखित तौर पर। और जब शर्तें तय हो गई तो सुहैल ने सिग्नेचर कर दिया और अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से कहा कि लिख दो ये सारी शर्तें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मंजूर है, हम मान गए। शर्तें तय हो गई। देखिए कानून बन गया। बनने के बाद अब एक मर्तबा कानून को तो पढ़ेंगे ना। सुहैल ने जब देखा कानून को पढ़ने के बाद नीचे लिखा हुआ है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये सारी शर्तें मंजूर हैं। फटाक से ऑब्जेक्शन कर दिया सुहैल ने, जैसे हमने ऑब्जेक्शन किया था इस काले कानून को हटाओ, एनआरसी के कानून को हटाओ, उसी तरीके से सुहैल ने ऑब्जेक्शन कर दिया। कहा क्या? कहा ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों लिखे हैं, हम तो आपको रसूल नहीं मानते हैं, अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आप लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद को ये सारी शर्तें मंजूर हैं। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से कहा एक काम करो, ऐ अली जहां रसूल का लफ्ज लिखा हुआ है उसको काट दो। देखिए अल्लाह के रसूल उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जैसे बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अलिफ बा ता सा या बंगला में या हिंदी में का खा ओ आ से वाकिफ नहीं है, लेकिन हिंदी बोल रहा, बंगला बोल रहा। उसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा कहाँ रसूल का लफ्ज लिखा हुआ उसको काट दो। हजरत अली ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, हकीकत में आप अल्लाह के रसूल हैं, मेरा ईमान है, ये लोग माने या ना माने, लेकिन मेरा तो ईमान है कि आप हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, मेरे हाथों में इतना दम नहीं है कि मैं रसूल के लफ्जे के ऊपर मैं कलम चला दूं, रसूलुल्लाह के ऊपर मैं कलम चलाऊं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ अली फिर दिखाओ कहाँ रसूल का लफ्ज लिखा हुआ है, मैं अपने हाथ से उसको मिटा दूंगा, काट दूंगा। हजरत अली ने दिखाया, ये देखिए अल्लाह के रसूल, यहाँ रसूलुल्लाह का लफ्ज लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल रसूलुल्लाह के लफ्ज को काटने के लिए जा रहे हैं। हजरत उमर ने हाथ पकड़ लिया, बातों बातों पे तलवार निकालने वाले ये हीरो हजरत उमर हाथ पकड़ लिए और पकड़ने के बाद कहते हैं आय अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दीजिए, मुझे एतराज नहीं है, आप कलम चला दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल इतना बता दीजिए अलस्ना अलल हक, ऐ अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं हैं, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? जब आप अल्लाह के रसूल हैं, जब हमारा दीन हक है, तो फिर आप रसूलुल्लाह के लफ्जे को क्यों काट रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ उमर छोड़ दो उमर, छोड़ दो। अगर रसूलुल्लाह के लफ्जे को काटने से खून खराबा बंद हो रहा है तो इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा? काटने दो रसूलुल्लाह के लफ्जे को। अगर रसूलुल्लाह के लफ्जे को काटने से मक्का में खून खराबा बंद हो जाएगा तो इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
گیا کاٹ دو۔ اے چاپی کے مسلمانوں، اور میں خاص کر کے کہتا ہوں اے بھارتی مسلمانوں، اے انڈین مسلمانوں، غور سے سنو، اگر تمہیں ناگرکتا نہیں دی جا رہی ہے اور تمہارے ناگرکتا نہ لینے کی وجہ سے اگر بھارت میں خون خرابہ بند ہو رہا ہے، اگر ناگرکتا نہ ملنے کی وجہ سے، اگر مسلمانوں کو ناگرکتا نہ ملنے کی وجہ سے بھارت میں حملہ اور خون خرابہ بند ہو رہا ہے، تو اے 30 کروڑ مسلمانوں، تم ناگرکتا نہ لو لیکن نبی کی تعلیم کو تم زندہ کرو، خون خرابے کو بند کر دو۔ اے مسلمانوں، اگر ہمارے ناگرکتا نہ لینے سے بھارت میں زینی، پارسی، بدھسٹ، عیسائی سب کی جان بچ رہی ہے، خون خرابہ بند ہو رہا ہے، تو بند کر دیجئے، ناگرکتا مت لیجئے۔ ارے دنیا کی ناگرکتا لے کر کے کیا کریں گے؟ آخرت کی ناگرکتا کو آپ دیکھیے، دنیا میں آپ کیا کریں گے؟ اگر ہماری ناگرکتا نہ ملنے کی وجہ سے بھارت میں، انڈیا میں خون خرابہ بند ہو رہا ہے، تو مسلمانوں الحمدللہ پڑھ دو، نہ لو تم ناگرکتا۔ یہ ہے نبی کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی تعلیم، کہ اگر تمہیں جھک جانے سے ایک معاملہ حل ہو رہا ہے تو تم جھک جاؤ، تھوڑا نیچا ہو جاؤ۔ مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک مدرسہ ہے اور ایک مدرسہ کھول دیے۔ کیوں؟ یہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، یہ کمیٹی ہماری بات نہیں سن رہی ہے، ہم الگ سے ایک مدرسہ قائم کر دیے۔ میرے بھائیوں، اسی میں تو ہم مسلمان مر گئے۔ اب BJP کی حکومت آئے گی نا، سب کو کاٹ کے کھائے گی۔ ہاں، تیرے مولوی کے پیچھے میری نماز نہیں، میرے مولوی کے پیچھے تیری نماز نہیں، تیرے امام کے پیچھے میری نماز نہیں، میرے امام کے پیچھے تیری نماز نہیں، تیری مسجد میں میری نماز نہیں، میری مسجد میں تیری نماز نہیں۔ یہی کر کے مسلمان تو مرے ہیں۔ اے تو ہماری بات نہیں سن رہا، الگ سے ایک مدرسہ کھول دیا۔ نہیں، اے چاپی کے مسلمانوں، ایک مدرسہ ہے، جھگڑا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، اگر کسی کو جھکنے کی باری آ رہی ہے تو تھوڑا سا جھک جائیے، لیکن دو مدرسے قائم مت کیجئے۔ ایک پر اگر آپ چلیں گے تو مضبوطی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ جہاں تک ہمارے اوپر سوال اٹھ رہا ہے، ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ یہ لوگ مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائے ہیں۔ 1926 کے اندر جب بابر بادشاہ وراجمان ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، اس وقت بابری مسجد کو جب بنایا گیا تو میرے بھائیوں وہاں پر، اور آج کوٹ بھی یہ دکھا رہی ہے کہ ہندو سمودائے مندر ثابت نہیں کر پائے۔ جہاں تک ہمارے اوپر داغ اور دھبا لگ رہا تھا کہ مسلمان مندر توڑ کر کے مسجد بنائے ہیں، یہ داغ دھبا ہم سے دھل گیا ہے۔ اتہاس اٹھائیے، مسلمان توڑتے نہیں ہیں بلکہ مندروں کو، مسجدوں کو، گرجا خانوں کو آباد کرتے ہیں، آباد۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے، سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، حضرت عمر چیف منسٹر ہیں، حضرت عمر امیر المومنین ہیں۔ اے چاپی والوں غور کر کے سنو، اور اے بھارت کے 100 کروڑ میرے ہندو بھائیوں، بھارت کے زینی بھائیوں، بھارت کے بدھسٹ بھائیوں، بھارت کے پارسی بھائیوں، سنو، اسلام کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ دوسرے دھرم کی عبادت خانوں کو تم توڑ دو اور اپنی عبادت خانہ تم قائم کر دو۔ یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر، غور سے سنیے گا، یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، غور سے میری بات کو سنیے گا، یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے یہودیوں کی بستی آئے گی، اس کے بعد عیسائیوں کی بستی آئے گی، اس کے بعد یروشلم آئے گا، بیت المقدس میں آپ جائیں گے۔ یہودی کی بستی پہلے آئی، یہودیوں نے ایک سازش، ایک چال چلی۔ اے چاپی والوں، اب غور سے سننا، میں ایک ایک بات کو سسٹم سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہاری میجورٹی زیادہ ہے، تم اگر طاقت میں ہو تو دوسروں کی عبادت خانے کو توڑ دو؟ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ غور سے سنو، غور سے سنو،
عیسائیوں نے یہودیوں نے ایک چال چلی کہ حضرت عمر اور ان کے ساتھی اس راستے سے آئیں گے تو ہم ان کے دلوں سے ایمان کو نکال لیں گے۔ کیسے؟ ان لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو داؤ پیچ میں لگا دیا، ننگے کپڑے پہنا کر کے، آدھا کپڑا پہنا کر کے گندے گندے بیہودہ اشعار ان لڑکیوں کو سکھا دیے، اور سکھانے کے بعد ان کو اپنے چھتوں پہ بیٹھا دیے، یہاں بیٹھے رہو، جب عمر اور ان کے ساتھی اس راستے سے جائیں گے تو تم گندے گندے اشعار پڑھ کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنا، اور اگر عمر کا ایک بھی ساتھی تمہارے پاس آ جائے اور اپنا منہ کالا کر لے تو ہم سمجھ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے کہ عمر کے ساتھیوں کے دل سے ہم نے ایمان کو نکال لیا ہے۔ چاپی کے میرے بھائیوں، آپ کا جلسہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، یہی چال چلی جاتی ہے۔ دنیا کی جب ساری طاقتیں لگا کر کے کسی کو بدنام نہیں کیا جاتا ہے، نہیں گرایا جاتا ہے، تو سب سے آخر میں ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے لڑکی۔ اس کے داؤ پیچ میں اگر آپ پھنس گئے نا تو اتنا گریں گے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیں گے آپ۔ یہ آپ کا جلسہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے ڈریس پہن کر کے آئی ہے آپ کا جلسہ بھی محفوظ نہیں ہے اس سے۔ اللہ اکبر، میں کس پر بولوں اور کس پر نہ بولوں میرے بھائیوں؟ جتنا سوٹ اور جتنا کم کپڑا پہنتی ہے نوجوانوں کی طرف سے پھر آواز آتی ہے حل من مزید، حل من مزید، یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، اور کم ہونا چاہیے، اور کم ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے، جو جتنا کم کپڑا پہن کے سامنے آئے گی اس کو اتنا ہی بڑا ایوارڈ ملے گا، ایوارڈ ملے گا اس کو اتنا ہی بڑا۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، ایک میں اصول اور قانون آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ جو لڑکی جتنا کم کپڑا پہنتی ہے، پھر سے سنیے، جو لڑکی جتنا کم کپڑا پہنتی ہے، پھر سے سنیے، نبی ایک ایک بات کو تین تین مرتبہ کبھی کبھی دہراتے تھے، جو لڑکی جتنا کم کپڑا پہنتی ہے، اے چاپی والو سنو، سمجھ لو کہ وہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے، اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے۔ اور سنو، میں نہیں مانتا کہ وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، دولت کا خزانہ ہے اس کے باپ کے پاس، بلڈنگ ہے اس کے باپ کے پاس، 40 اور 50 بیگھہ زمین ہے اس کے باپ کے پاس، لیکن ان کے دولت میرے جوتے کے پاؤں کے نیچے میرے بھائیوں نہیں مانتا۔ یہ پھٹیچر باپ ہے جو اپنی لڑکی کو 5 میٹر کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا ہے۔ کاہے کا تو امیر بنا ہے بے؟ 5 میٹر کپڑا تو اپنی لڑکی کو نہیں پہنا سکتا۔ سنیے، بات آگے بڑھ گئی ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے داؤ پیچ میں لگا دیا، عمر کے ساتھیوں کے دل سے ایمان نکالنا ہے۔ حضرت عمر کے کسی جاسوس نے بتا دیا کہ یہودی یہ سازش بنائے ہیں، حضرت عمر نے فوراً میٹنگ بلا دی، حضرت عمر نے کہا ہے ہم کیا کریں گے، ایسی ایسی بات ہے، یہودی یہ چال چل رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین ہم راستہ کروس کر دیتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں، اس راستے سے نہیں جائیں گے، دوسرے راستے سے جائیں گے، یہ دیکھیے دوسرے راستے سے ہم جائیں گے۔ لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، وہ ہمارے دلوں سے ایمان کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اپنے ایمان کی پختگی دکھائیں گے۔ یہ دیکھیے، اللہ اکبر، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ سنو، جب تم اس راستے سے گزرو گے تو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے گزرنا۔ اور میں امیر المومنین ہوں، امیر آگے آگے رہتا ہے، لیکن آج میں پیچھے پیچھے چلوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کسی کی نگاہ ان چھت کے اوپر بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی طرف اگر اٹھی تو عمر کی تلوار اس کے گردن پہ چل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر معلوم ہے نا، آپ لوگ نام سن رہے ہیں، یہ ہیرو تھے، ہیرو۔ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کافروں کے ہیرو تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کے ہیرو بن گئے۔ مکے میں مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، ڈر کے مارے،
چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہے، ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو چھپ چھپ کر کے، چلیے آپ امامت کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، آپ امامتی کریں گے، پیچھے آپ کے مقتدی کھڑے ہوں گے، صحابہ کرام کھڑے ہوں گے، میں تلوار لے کر کے میں ڈیوٹی کروں گا، دیکھوں گا، چکر لگاؤں گا کس کے باپ کی ہمت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو روک دے۔ یہ تھے ہیرو مسلمانوں کے۔ سنیے حضرت عمر نے سکھا دیا ایسے کرنا ہے۔ عمر اور عمر کے ساتھی نکل کر کے جانے لگے، اور جب یہودیوں کے بستی کے پاس پہنچ گئے تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہودیوں نے اپنی لڑکی کو سکھا دیا تھا کہ یہ گندے گندے اشعار پڑھ کر کے تم ان کو اپنی طرف مائل کرنا، اپنی طرف بلانا، یہ لوگ گندی گندی اشعار جب پڑھنے لگی، عمر اور عمر کے ساتھی جب اس راستے سے نکلنے لگے تو حضرت عمر نے کہا اے ساتھیو ابدعوا، شروع کر دو۔ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت زور زور سے کرنے لگے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ یہ آیت تلاوت کرتے کرتے آگے نکل گئے، کسی کی نظر اس چھتوں میں پڑی ہوئی لڑکیوں کی طرف نہیں اٹھی۔ جب لڑکیوں نے دیکھا ہاں عمر کے ساتھی تو ادھر مائل ہی نہیں ہوئی، تو یہ لوگ فل کپڑا پہن کر کے، چادر اوڑھ کر کے پیچھے سے جاتی اور کہتی ہیں اے امیر المومنین، عمر اور عمر کے ساتھیوں سنو، تم اپنے ماں بہن کی اصل میں عزت کرنے والے اور ماں بہن کی عزت کی حفاظت کرنے والے اصل تم ہو۔ یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے کم کپڑے پہنا کر کے اور گندے گندے اشعار سکھا کر کے ہم کو داؤ پیچ میں لگا دیا تھا۔ نہیں نہیں اے امیر المومنین، ہم کو بھی اسلام کے اندر انٹری کر لیجئے، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی زوجیت میں لے لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اے میری قوم کی بیٹیوں سنو، ہم یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، قوم کی بیٹیوں یہیں پر رہو۔ کلمہ پڑھوایا حضرت عمر نے، مسلمان ہو گئی اور کا انتظار کرو، ہماری لوٹنے کا انتظار کرو، جب ہم ادھر سے آئیں گے تو ہم تمہارے نکاح اور شادی بیاہ کا ہم بندوبست کر دیں گے، انتظار کرو یہیں پر۔ آگے بڑھ گئے حضرت عمر، یہاں سے بچ کے نکل گئے۔ دیکھیے اب دوسرا مسئلہ سامنے پیش آتا ہے، یہودیوں کے پاس سے نکل گئے، عیسائیوں کے بستی میں پہنچ گئے۔ اتفاق سے جب عیسائیوں کی بستی میں پہنچتے ہیں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایک کام کرو، سب کوئی وضو بناؤ اور وضو بنانے کے بعد یہیں خالی میدان میں چلو ہم ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، بات تو ابھی آئے گی، واقعہ بہت لمبا ہے، چلو وضو بناؤ نماز پڑھیں گے۔ ایک عیسائی آیا گرجے سے اور کہنے لگا امیر المومنین، ہماری گرجے میں آپ نماز پڑھ لیجئے، اجازت ہے، پرمیشن ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، جس گھر میں مورتی ہو، تصویر ہو، وہاں ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، ہم تیرے گرجے میں کیسے نماز پڑھیں گے ہم جا کر کے؟ اس عیسائی نے کہا امیر المومنین، آپ نے کوئی نئی بات ہم کو نہیں بتائی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، مورتی ہوتی ہے مسلمانوں کی، وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے جیسس کی مورتی کو، عیسیٰ مسیح کی مورتی کو ہم نے وہاں سے ہٹا دیا ہے اور ہم نے اپنے گرجے کو گنگا کے پوتر جل سے دھو کر کے ہم نے صاف کر دیا ہے، پاک چٹائیاں ہم نے بچھا دی ہیں، اب تو اعتراض نہیں ہے، نماز تو پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے کہا اب اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم تمہارے گرجے میں نماز پڑھ لیں گے۔ اے بھارت کے قانون بنانے والوں سنو، سی اے کا قانون لانے والوں غور سے سنو، این آر سی کا قانون لانے والوں تم بھی غور سے سنو، کسانوں کو پریشان کرنے والوں غور سے سنو۔ حضرت عمر
गिरजे में दाखिल हो गए। मुसल्ला इमामत पे हजरत उमर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अल्लाहु अकबर कह करके अब सीने पे हाथ ही बांधने वाले थे कि हजरत उमर के दिमाग में कोई कुछ ख्याल आया और हजरत उमर ने कहा, साथियों निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, इस गिरजे में हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। निकल गए, खाली मैदान में चले गए, अपनी अपनी चादरें बिछा दी और बिछा करके खाली मैदान में, चटियल मैदान में नमाज अदा की, जोहर की। चापी वालों, भारत में कानून बनाने वालों, सुनो, हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमानों को परेशान करने के चक्कर में 100 करोड़ हिंदू भाइयों को भी तुम परेशान कर रहे हो। पेट्रोल के कीमत को बढ़ा करके, गैस की कीमत को बढ़ा करके तुम क्या कहते हो कि सिर्फ भारत के 30 करोड़ मुसलमान परेशान होंगे? नहीं नहीं, जब आटा पीसने के लिए मशीन में ले जाएंगे आप, आटा जब मशीन में डालेंगे, अगर जौ है तो जौ को भी उसमें पीस दिया जाता है। ऐसी बात नहीं कि मुसलमान 91 और 94 रुपया लीटर पेट्रोल ले रहा है और 55 रुपया लीटर हमारे हिंदू भाइयों को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद जब हजरत उमर सलाम फेर दिए, हजरत उमर जब सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो ईसाई आता है गिरजे से, आकर के कहता है, अमीरुल मोमिनीन, आप हमारे गिरजे से क्यों निकल गए? आपने हमको छोटा कर दिया, इंसल्ट कर दिया, आपने हमारा अपमान किया, आप हमारे गिरजे में क्यों नमाज नहीं पढ़े? आपने हमारे गिरजे को नापाक समझा। हजरत उमर ने, ऐसा भी मानो, सुनो, हजरत उमर ने उस ईसाई भाइयों को अपने गले से लगाया और लगाने के बाद कहा, ईसाई भाई तुम रोवो मत, हमने तुमको तुम्हारी गिरजे में नमाज ना पढ़ करके हमने तुम्हारी गिरजे का अपमान नहीं किया है, हमने तुमको इंसल्ट नहीं किया है, बल्कि हमने तो नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि कहीं अगर आज उमर नमाज पढ़ ले तो बाद में आने वाले लोग कहीं ये ना कहे कि ये पहले मस्जिद थी, ये मुसलमानों ने पहले ये मस्जिद थी, बाद में ईसाइयों ने इसको कब्जा कर लिया है। मेरे दिल में ख्याल आया बाद में आने वाले लोग इस गिरजे को अपना ना लें, ये तुम्हारी इबादत खाना है, तुम अपने हिसाब से इबादत करो। कौन कहता है? इस्लाम तो तालीम नहीं देता है कि किसी की इबादत खाने को तोड़ करके, किसी की इबादत खाने को तोड़ करके तुम अपनी इबादत खाने को वहां कायम करो। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। और किस किस चीज की मैं धुलाई करूं मेरे भाइयों? नहीं तालीम देता है इसकी। एक और चीज सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपने असल मकसद की तरफ आ रहा हूं। हजरत अली का नाम सुना है ना? हजरत अली कौन है मालूम है? ये सिर्फ जलसा सुनने के लिए आते हैं, इनको मालूम नहीं रहता है। देखिए मेरे भाइयों, कुछ सीख के जाना चाहिए। नबी के दामाद हैं। दामाद समझे ना? क्या? जवाई, जवाई जिसको आप लोग बोलते हैं बंगला में, नबी के दामाद हैं। अच्छा, नबी ने कौन सी बेटी दी थी? नाम क्या था हजरत अली के साथ? ज़ैनब, फातिमा। ये गौर करके सुनिएगा मेरे भाइयों, कुछ चीज़ें दीन की मालूम होना चाहिए आप लोगों को। बहुत से लोग आते हैं तकरीर करके चले जाते हैं, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। ये एक मौका है जब ये मस्जिद और मदरसे के जो जलसे आप कर रहे हैं, ये पिलर हैं, पिलर, खंबे, इसको अगर आप मजबूत कर दिए ना तो 2 मंजिला, 3 मंजिला, 5 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं, अगर पिलर मजबूत रहे तो। जब आप मदरसा चला रहे हैं, मस्जिद चला रहे हैं, तो कम से कम दीन की कुछ बातें आपको मालूम होना चाहिए। गौर से सुनिएगा। हजरत अली की एक दिरा समझते हैं ना? नहीं समझते हैं। ये लोहे का होता था, कुर्ता समझ लीजिए, लोहे का, उसको पहन लेते थे।
اور جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے چلے جاتے تھے تاکہ اگر تیر کوئی مارے، تیر چلائے تو اندر نہیں آئے گا، پیر میں لگ جائے گا تو اس کو نکال دیں گے، اس سے موت نہیں ہوگی، لیکن سینے میں اگر لگ جائے تو انسان مر جائے گا۔ تو وہ لوہے کے کرتا ٹائپ کا ہوتا تھا، اس کو صحابہ کرام پہنتے تھے۔ تو حضرت علی کا وہ کرتا لوہے کا غائب ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد، غور سے سنیے گا، 6 مہینے کے بعد ایک دکان پہ حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ یہ زرہ تو میری ہے، وہ کرتا دیکھ رہے ہیں وہیں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو جا کر کے حضرت علی دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ کہا یہ میرا ہے۔ کہا نہیں یہ میرا کرتا ہے، آپ کا نہیں ہو سکتا۔ کہا بارے آپ امیر المومنین ہیں، اس کا مطلب کسی دوسرے کی چیز کو آپ اپنی چیز کہہ لیں اور میں دے دوں گا۔ حضرت علی نے کہا دیکھو ہوش سے بات کرو، اگر تم سیدھے نہیں دے رہے ہو تو میں عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا، وہاں سے میں لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے اگر لے سکتے ہو تو عدالت میں مقدمہ دائر کر دو۔ غور سے سنیے گا، اور یہ بات کہاں جا رہی ہے آپ سمجھدار ہیں، مجھ کو کھل کر کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے لکھت طور پر مقدمہ دائر کر دیا کہ میرا کرتا فلاں کے پاس میں دیکھا ہوں، وہ مجھے نہیں دے رہا ہے۔ عدالت میں ایک گھرے کے اندر حضرت علی ہے، دوسرے کے اندر ایک یہودی ہے، دونوں کھڑے ہو گئے۔ فیصلہ اسی دن، آج کل کی طرح یہ 10 سال اور 20 سال یہ مقدمے نہیں چلتے تھے، فیصلہ اسی دن۔ قاضی شرح، جج کون ہے؟ قاضی شرح، یہ جج ہیں، جج سمجھ لیجئے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ امیر المومنین کون ہے؟ حضرت علی۔ جج کس نے بنایا؟ علی نے۔ جج کون ہے؟ قاضی شرح۔ غور کر کے میری بات کو سنیے گا، اگر بھول جائیں گے تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ قاضی صاحب نے، جج صاحب نے کہا حضرت علی اے یہودی، یہ کرتا یہ زرہ کس کی ہے بولو؟ کہا یہ میری ہے۔ کہا دلیل پیش کرو۔ کہا اے قاضی صاحب، جج صاحب آپ بھول رہے ہیں، جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اسی کی مانی جاتی ہے، اگر کوئی دوسرا دعویٰ کرے تو اس کو پروف دکھانا پڑتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ موبائل میرے پاس ہے، ابھی یہ کوئی کہے کہ یہ کس کا ہے تو میں کہوں گا یہ میرا موبائل ہے، یہ میرے پاس ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ موبائل میرا ہے تو آپ کو پروف دکھانا پڑے گا، آپ کہاں سے خریدے ہیں، کیا کیے ہیں، یہ سب یہ مقدمے میں یہ کورٹ میں دیکھا جاتا ہے، آپ پروف دکھائیے۔ آپ بھول رہے ہیں جج صاحب، حضرت علی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا ہے تو وہ دلیل پیش کرے، وہ پروف دکھائے کہ ان کا کرتا ہے۔ کہا ٹھیک، تو علی بولو کیا کہنا چاہتے ہو تم عدالت میں؟ حضرت علی نے کہا کہ جج صاحب دیکھ لیجئے اس میں فلاں یہ نشانی ہے، دیکھ لیجئے۔ فٹاک سے ادھر سے یہودی نے کہا جج صاحب آج جو عدالت میں حضرت علی جو نشانی بتا رہے ہیں 2-4 دن پہلے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے دیکھ لیے تھے، اور آج جو نشانی عدالت میں بتا رہے ہیں وہ میرے پاس سے لے کر کے دیکھنے کے بعد وہ بتا رہے ہیں۔ جج صاحب نے کہا علی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ نہیں؟ کوئی گواہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہودی دلیل پیش کر رہا ہے کہ تم ان کے ہاتھ سے لینے کے بعد دیکھ کر کے تم بتا رہے ہو، لہذا تم گواہ پیش کرو۔ کہا ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، حسن ادھر آؤ اور گواہی دو۔ حسن نے جب گواہی دی تو جج صاحب نے کہا حضرت علی تم غلطی کر رہے ہو، تم بھول گئے ہو کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ باپ کو بچانے کے خاطر بیٹا وہی بولے گا جو باپ سکھائے گا، اس لیے بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، نہیں مانی جائے گی۔
کوئی دوسرا گواہ ہے تو لاؤ. کہاں ایک گواہ اور ہے. کہا کون؟ کہا میرا غلام. غلام نے بھی جب گواہی دی کہ نہیں یہ میرے مالک ہی کا کرتا ہے، جج صاحب نے پھر کہا اے حضرت علی پھر تم غلطی کر رہے ہو، اس لیے کہ غلام تو مالک کے ماتحت میں ہوتا ہے اور مالک جو بلواتا ہے وہی غلام کرتا ہے، لہذا غلام کی بھی گواہی مالک کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، لہذا اس کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی. حضرت علی کٹ گھڑے کو چھوڑ رہے ہیں. جج صاحب نے کہا اے علی ثبوت پیش کرو، تم یہاں سے کیوں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا جج صاحب ان دونوں گواہوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے، اس لیے یہ مجھ کو نہیں ملے گا، میں گواہ پیش نہیں کر سکا. میرے بھائیوں غور سے سنیے، یہ بات کہاں کی مثال دے رہا ہوں میں اور کہاں لے جانا چاہتا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کے زمانے تک میرے بھائیوں یہ کورٹ اور عدالتیں کسی کے پریشر میں کام نہیں کرتی تھی، یہ کورٹ اور عدالتیں کسی کے دباؤ میں کام نہیں کرتی تھی جس طریقے سے آج دباؤ میں کام کر رہی ہے. حضرت علی کے زمانے میں قرآن و حدیث کے موافق فیصلہ ہوا کرتا تھا، پروف دیکھا جاتا تھا. مسلمانوں تم نے سارے پروف اور ثبوت پیش کرنے کے باوجود بھی یہ بابری مسجد تم کو نہیں ملی. میرے بھائیوں غور سے سنیے، ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اب یہ جتنا قانون لائیں گے یہ لا نہیں رہے بلکہ اوپر والا ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لاؤ یہ قانون. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں نے جو 850 سال تک حکومت کی ہے، اگر یہ لوگ زیادہ اچھلیں گے کودلیں گے نا تو پھر سے مسلمانوں کی حکومت آئے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لے لو مسجد، تم لینا چاہتے ہو لے لو. ارے خانہ کعبہ جہاں حج کرنے جاتے ہیں نا، خانہ کعبہ کے اندر، باہر نہیں. پھر غور سے سنیے، خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی. کوئی امت شاہ کو جا کر کے بول دے یہ پہلے تیرے قبضے میں تھا، بعد میں مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے. ہاں جی، اسلام کا اتہاس ہے، تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے. جاہلیت کے زمانے میں خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں. ارے وہ بھی اندر میں، باہر نہیں. امت شاہ سے جا کر کے کوئی کہے یہ پہلے تمہارے قبضے میں تھا، ہے طاقت؟ بعد میں مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے، جا کے بولو. نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اپنی چیز ہونے کے باوجود بھی پروف حضرت علی نہیں دکھا پائے، ان کو یہ چیز نہیں ملی. اور اسلام انصاف بھی سکھاتا ہے. انصاف کا ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کی طرف، اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں، کوئی بھاگیے گا نہیں. حضرت عمر بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. غور سے سنیے گا، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اونٹ پر چڑھ کر کے. ٹرین بس کا زمانہ نہیں تھا، میں نے بتایا نا. تو فیصلہ ہوا کہ 1 میل تم پیدل چلو، میں اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا، اور 1 میل تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا اونٹ کو پکڑ کر کے. یہ معاملہ ہوا، باری باری مقرر کر دیے. نصیب دیکھیے، بیت المقدس پہنچنے میں ابھی 1 میل کا فاصلہ ہے. حضرت عمر کو اونٹ سے نیچے آنے کی باری آ گئی، غلام کو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی باری آ گئی. مسلمانوں کتنے واقعات میں آپ کو اتنے سے دکھاؤں. نصیب دیکھیے، بیت المقدس جیسے نظر آ رہا، ابھی 1 میل باقی ہے، غلام کو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی باری آ گئی. حضرت عمر کو اونٹ کی رسی پکڑنے کی باری آ گئی. حضرت عمر اونٹ پہ بیٹھے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میرے غلام اسلم رک، اونٹ کو روکو، تم چڑھو میں پیدل چلوں گا. حضرت کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. یہ غلام اسلم کہہ رہا ہے اے عمر بیٹھے رہیے، امیر المومنین بیٹھے رہیے، یہ جنازہ نکل جائے گا، آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. یہ لوگ دیکھیں گے کہ امیر المومنین ہیں، پردھان منتری ہیں، آ رہے ہیں مسلمانوں کے امیر، اور آپ پیدل چلیں گے، میں اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا. نہیں آپ بیٹھے رہیے. کہا اسلم روکو
तुम्हारी बारी है, तुम बैठो। कहा नहीं नहीं, मैं अपनी बारी आपको दे रहा हूं। आप अगर नीचे आ गए, मैं ऊंट के ऊपर बैठ गया, तो आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। आए रे चापी वालों सुनो, हजरत उमर ने क्या जवाब दिया। ऐ असलम, अगर मैं बैठा रहूं और तुम पैदल चलो तो उमर का जनाजा निकल जाएगा। हाँ, अगर तुम बैठो और उमर पैदल चल कर के जाए तो क्या कहते हैं, उमर का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन अगर उमर बैठा रहा और तुम ले करके चलोगे ऊंट को पकड़ करके, तो इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। उमर का जनाजा निकल जाता है तो निकल जाने दो, लेकिन इस्लाम का जनाजा नहीं निकलना चाहिए। चलो तुम बैठो। मजबूर कर दिया हजरत उमर ने। असलम ऊपर बैठ गए। हजरत उमर ऊंट की रस्सी को पकड़ करके बैतुल मुक़द्दस पहुंच रहे हैं। लोग दूर से देख करके कहते हैं, क्या मुसलमानों का अमीर यही है, इतना मजबूत और इतना दुलेर और बहादुर है कि पूरे अरब के अंदर इसने इस्लाम के परचम को लहरा दिया। लेकिन मुसलमान कहते हैं, नहीं नहीं यहूदियों, ये नहीं, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन नहीं है, बल्कि ऊंट की रस्सी को पकड़ करके जो पैदल चल रहे हैं वो हमारे अमीरुल मोमिनीन है। क्योंकि ऊंट के ऊपर बैठने की बारी असलम की उनके गुलाम की आ गई थी और उमर को ऊंट की रस्सी पकड़ने की बारी आ गई थी। उमर के इस इंसाफ को देख करके, उमर के इस अदलो इंसाफ को देख करके जितने यहूदी थे सब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों, मैं समझता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जो आपके सामने मैं रखा ये काफ़ी है आपके लिए, लेकिन मैं आपको और एक चीज़ की तरफ इशारा कर दूं। ये वक्त बहुत डेंजर है। मस्जिद, मदरसे ये हमारे मजबूत पिलर हैं, पिलर हैं। अगर पिलर को आप मजबूत करेंगे, इस खंभे को मजबूत करेंगे, तो इनके ऊपर 2 मंजिला, 3 मंजिला, 5 मंजिला बिल्डिंग आप बना सकते हैं। मजबूत मजबूत बिल्डिंग आप बना सकते हैं। लेकिन अगर तुम आपस में लड़ोगे चापी वालों, एक से जायद मदरसे तुम खोलोगे, एक से जायद मस्जिदें तुम बनवाओगे, एक से जायद सरदार तुम बनाओगे, एक से जायद इमाम तुम बनाओगे, तो चापी वालों वो वक्त दूर नहीं है कि रोहिंग्या मुसलमानों की तरह काटा जाए मुसलमानों को। मेरे भाइयों, आज अगर मेरे भाइयों इस कुरान से आपको मोहब्बत है तो जितनी बातें मैंने कहा उसके ऊपर आप अमल करें। मस्जिदों को बांटे मत, मदरसे को बांटिए मत, सरदार जमात को अलग अलग मत कीजिए। मेरे भाइयों, ये कुरान आपको तालीम दे रहा है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को, हदीस को मजबूती से आप पकड़िए और आपस में इख्तिलाफ मत कीजिए। मेरे भाइयों, क्या है इस कुरान के अंदर, क्या है कि आज पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। आखिर इस कुरान में है क्या कि आज पूरी दुनिया इसके ऊपर पड़ी हुई है कि मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ ये कुरान है, इसके अंदर जिंदगी गुजारने के कानून लिखे हुए हैं, आज इसके पीछे पड़े हैं। मेरे भाइयों, बताइए तो आप, अगर इस कुरान के ऊपर आंच आए, इस कुरान के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए, तो है चापी वालों कितने भाई हैं कि इस कुरान को बचाने के लिए, खून देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए तो कितने भाई हैं? अल्लाहु अकबर। हाथ उठाइए मेरे भाइयों, हाथ नीचे कीजिए। माशाअल्लाह, वाकई आपको कुरान से मोहब्बत है, वाकई आपको हदीस से मोहब्बत है कि अगर थोड़ा सा इस कुरान के ऊपर आंच आ जाए तो आप अपना खून देने के लिए, आप अपना माल देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे खून नहीं मांग रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं मेरे भाइयों इस कुरान के खातिर, इस मदरसे के खंभे को, इस मस्जिद के खंभे को मजबूत, ये मदरसा जो एक खंभा है, इस खंभे को मजबूत करने के लिए, ये मस्जिद जो एक खंभा है, इसको मजबूत करने के लिए आपने हाथ उठाया है। कोई भागिएगा नहीं, कोई नहीं भागिएगा,
میں آپ سے 10,000 20,000 نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی نہیں بھاگیے گا۔ اور ایک چیز سنیے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائیے گا، بھاگیے گا تو نہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، محبت ہے، بھاگ گئے تو منافق کی علامت، ایک علامت آپ کے اندر پائی جائے گی، اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیے کہ ہاں محبت ہے، اور وعدہ خلافی کر کے بھاگ جائیں گے تو منافق کی ایک علامت آپ کے اندر پائی جائے گی۔ چاپی والوں، اس مدرسے کے پلر کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے معلوم ہے، وہ مولانا کا نام کیا ہے، سب سے پہلے آئے تھے عبدالحنان مولانا آئے تھے، وہ چندہ کیے، آپ نے ان کو اوپر والے جیب سے، نیچے والے جیب سے، پیچھے والے جیب سے، ہر جیب سے آپ نے نکال کے دے دیا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں چترویدی لوگ اور یہ اردو مقرر چندہ نہیں کرتے ہیں، ارے اندر سے دیکھیے مولوی جرجیس کو بھی چندہ کروا رہے ہیں لوگ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انٹرنیشنل فقیر ہے، بولتا نہیں ہے، اور ہم لوگ تھوڑا اس سے نیچے فقیر ہیں، ہم لوگ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ وہ اعلان سے کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ رہا ہوں، دیکھوں کتنے لوگوں کو مجھ سے محبت ہے، مدرسے سے محبت ہے، مسجد سے محبت ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ نہیں، تو وہ انٹرنیشنل فقیر ہیں، اور ہم ان سے تھوڑا اور چھوٹے فقیر ہیں، اس لیے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ سنیے میرے بھائیوں، غور کر کے سنیے، ایک بھی آدمی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کہیں گے مولانا ہمارے جیب میں صرف 2 ہی روپے ہیں، 1 روپے کا سکہ ہے، چائے مت پیجئے، 1 روپے کا سکہ میرے ہاتھ میں ڈائریکٹ لا کر کے دیجئے۔ ابھی اس کو لوڈ کرنا بند کیجئے کیونکہ چندہ ہوگا، اس کا لائن آپ کاٹ دیجئے، ابھی چندہ ہوگا، اس کا لائن کاٹ دیجئے، اور لوگوں کو آنے کے لیے تھوڑا سا راستہ دے دیجئے۔